اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن عرب کے 3 بڑے سردار جن میں قیس بن عاصم، زبرقان بن بدر اور عمرو بن احتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے۔ ان تینوں کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے عربوں کے روایتی تفاخر پر اتر آئے۔ زبرقان بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمیم کا سردار ہوں، میری بات مانی جاتی ہے، میں ان پر ظلم و ستم نہیں ہونے دیتا، ان کے حقوق انہیں دلاتا ہوں۔ اس نے عمرو بن احتم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ عمرو نے بھی زبرقان کی تعریف کی اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ واقعی بہت ذہین و فطین اور حاضر جواب ہیں، باروب ہیں اور قوم ان کی بات مانتی ہے۔ یہ کہہ کر عمرو خاموش ہو گیا اور مبالغہ آرائی نہیں کی، یعنی مزید آگے نہیں بولے۔ زبرقان لمبے چوڑے تاریخی جملوں کا منتظر تھا، لیکن عمرو نے اختصار سے کام لیا۔ اس پر زبرقان کو غصہ آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ عمرو کو اس کی سرداری سے حسد ہے۔ وہ بولا کہ واللہ اے اللہ کے رسول، یہ اور بھی بہت کچھ کہتے لیکن انہیں حسد نے روک لیا ہے۔ عمرو نے یہ بات سنی تو غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے حسد کروں گا؟ بھلا کیوں؟ آپ کم ظرف اور 9 دولیتے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی اولاد بیوقوفوں کا ٹولہ ہے، قبیلے میں آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ واللہ اے اللہ کے رسول، جو میں نے پہلے کہا تھا وہ بھی سچ تھا اور اب جو کہا وہ بھی جھوٹ نہیں۔ ہاں، جب میں راضی تھا تو ان کی اچھائیاں جو میرے علم میں تھیں میں نے وہ بیان کی، اور جب میں غصے میں آیا تو ان کی برائیاں جو پہلے میں نے چھپا لی تھیں میں نے وہ بیان کی۔ واللہ میں نے دونوں بار سچ ہی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرو بن احتم کی حاضر جوابی، قوت بیان اور مہارت لسانی اچھی لگی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے، ہاں واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے۔ الفاظ ہی کی جادوگری کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ معرکہ حنین کے آغاز میں گھمسان کی جنگ ہوئی، لوگ منتشر ہو گئے اور اسلامی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ کر بکھر گیا۔ طائف کا لشکر بڑی مضبوط پوزیشن میں تھا، مسلمانوں کی ہزیمت صاف نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو آواز دی، اے انصار کے لوگوں۔ انصار نے جواب میں لبیک کہا اور واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے آپ کے سامنے صف بنا لی اور آپ کا دفاع کرنے لگے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے تیر اور نیزے اپنے سینوں پر روکے۔ مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غنیمت کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جمع کیا گیا۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر ایک کو اپنی بھوکی اولاد اور نادار گھر والوں کا خیال تھا۔ ہر کسی کو امید تھی کہ اسے غنیمت سے وافر حصہ ملے گا، جس سے وہ اپنے گھر اور گھر والوں کی حالت سنوار سکے گا۔ اسی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بن حابس کو بلایا۔ وہ چند دن قبل فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے۔ آپ نے انہیں 100 اونٹ عطا کیے۔ ابو سفیان کو آواز دی اور انہیں بھی 100 اونٹ عنایت فرما دیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ میں اونٹ تقسیم کرتے رہے، جنہوں نے انصار کی بے جگری کا مظاہرہ تو نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کی مانت قربانیاں دی تھی۔ انصار نے یہ منظر دیکھا کہ چند افراد کے منہ سے نکل گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو مال تو دے رہے ہیں اور ہمیں محروم رکھا ہے، جبکہ ہماری تلواریں مشرکین کے خون سے رنگین ہیں۔ یہ بات سیدنا انصار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انصاری صحابہ دل میں آپ سے ناراض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ سعد بن عبادہ بولے
इसलिए कि गनीमत का माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को दिया, अरब के दीगर कबाइल को भी बड़े बड़े अतिये दिए और इंसार को इसमें से कुछ नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबादा के दिल की हालत जानना चाहिए। आपने पूछा, साद आप भी यही सोच रहे हैं? उन्होंने इकरार किया कि अल्लाह के रसूल, मैं भी अपनी कौम ही का एक फर्द हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इदराक हो गया कि इस मसले में ऐसे इलाज की जरूरत है जो जेबों की बजाय दिलों में पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम के लोगों को इकट्ठा कीजिए। लोग जमा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया, ऐ इंसान के लोगों, क्या ये बात है जो मुझे आपके मुतल्लिक मालूम हुई है? इंसान ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझदार अफराद में कोई बात नहीं की। चंद नौ उम्र नौजवानों ने कह दिया है कि कुरैश को देते हैं और हमें महरूम रखते हैं, जबकि हमारी तलवारें उनके खून से रंगीन हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लोगों, क्या आप गुमराह नहीं थे? फिर अल्लाह ने मेरे जरिए आपको हिदायत दी। इंसान बोले, जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह और उसके रसूल का फजल और एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप नादार नहीं थे? अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। क्या आप आपस में दुश्मन नहीं थे? अल्लाह ने आपके दिलों में मोहब्बत और उल्फत डाल दी। उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का फजल और एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाह आप कह सकते हैं और सच ही कहेंगे और आपकी बात सच मानी जाएगी। आप कह सकते हैं कि तुम हमारे पास आए, तुम्हें झुठलाया गया था लेकिन हमने तुम्हारी तस्दीक की, तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया था, हमने तुम्हारी मदद की, तुम्हें निकाल दिया गया था लेकिन हमने तुम्हें पनाह दी, तुम जरूरतमंद थे लेकिन हमने तुम्हारी गमखारी की। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्बात को झंझोड़ना शुरू किया। आपने उनके दिलों के तार छेड़ते हुए फरमाया, ए माशरे इंसाफ, क्या आप अपनी खातर अल्लाह के रसूल से नाराज हैं? दुनिया के हकीर माल और मता की खातर? मैंने तो इस माल से चंद लोगों की तालीफ कल्ब की है कि वो इस्लाम ले आए। मैंने आपको आपके इस्लाम के सुपर्द कर दिया था। ए माशरे इंसाफ, क्या आप इस बात पर राजी नहीं कि लोग बकरियां और ऊंट ले जाएं और आप अल्लाह के रसूल को लेकर घरों को लौटें? लोग एक रास्ते पर जाएं और इंसान दूसरे रास्ते पर, तो मैं बिलाशुबा इंसान का रास्ता अपनाऊंगा। उस बात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर हिजरत ना होती तो मैं इंसान ही का एक फर्द होता। ऐ अल्लाह, इंसान पर रहम फरमा, इंसान के बच्चों पर और उनके बच्चों पर रहम फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर सब लोग हजारों कतार रोने लगे, दाढ़ियां आंखों से तरबतर हो गईं। उन्होंने कहा, हमारे हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हम राजी हैं। बिलाशुबा नेक नियति से कहे गए चंद मीठे बोल इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं और इसका दिल फेर सकते हैं। जैसे आप मीठा फल खरीदते हैं, आप इसी तरह मीठे बोल भी अपना सकते हैं। बहुत शुक्रिया।